بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کی روشنی میں بیوی کی پیدائش یا بیوی کی ولادت کا مقصد، عورت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن عورت تو ظاہر ہے جتنی پھر رہی ساری عورتیں ہی ہیں نا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جو میاں بیوی کے رشتے ہیں، اصل بات وہ ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی، وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا۔ پھر آگے مزید اس کا سبب بھی بتایا۔ سبب کیا ہے؟ لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ یہ غور کیجئے، مودہ کے ساتھ رحمت بھی ہے، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ اللہ نے فرمایا تاکہ تم ان سے یا ان کے ذریعے سے آرام و سکون حاصل کرو۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی، رحمت بھی رکھ دی، محبت بھی رکھ دی، مودۃ و رحمہ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شے کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں فرمایا، ہر ایک کی تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما ہے۔ بیوی کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس طرح اجاگر کرتے ہوئے، اس کی تخلیق کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے یہاں پر قرآن میں یہ بات فرمائی ہے۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ مردوں کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوام بنایا ہے، سردار بنایا ہے، افسر بنایا ہے۔ لیکن ایک سلیقہ شعار والی عورت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک عقل مند بیوی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک نعمت عظمیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک ایسی نشانی ہے جس کو اس نے کسی اور مٹی سے نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کو حدیث شریف اور قرآن کی آیت کو ملا کر یہ نتیجہ برآمد کیا ہے کہ مرد کے بدن سے بنایا، اس کی پسلی سے بنایا، تاکہ یہ اس کی خدمت گزار بن کر نہیں بلکہ اس کی شریک حیات بن کر ساتھ ساتھ زندگی کے دن گزارے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جب شریک حیات ہوگی اور فرما بردار ہوگی تو خدمت گزار بھی ہوگی۔ اور یہاں پر عورت کی پیدائش کا اللہ نے مقصد بھی بتا دیا کہ اسی لیے پیدا کی گئی ہیں تاکہ مردوں کو ان سے سکون اور راحت ملے، اور سکون ایک ایسی خاص قسم کی، یعنی آپ کہیں گے ایک کیفیت اور پوشیدہ احساس کا نام ہے۔ اور جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ خلوت کا سکون یا خلوت میں اس کی وجہ سے وہ محبت میسر آتی ہے جس میں کسی بناوٹ کا شبہ نہیں پایا جاتا۔ اور بہرحال نیک اور سلیقے مند بیوی اپنے شوہر کے لیے سکون و اطمینان کا سبب بھی ہوتی ہے، اور عزت اور راحت کا سامان بھی ہوتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ وہ مردوں کو کمانے کے لیے بے فکر کر دیتی ہے، اس کو گھر سے بے فکر کر دیتی ہے کہ آپ فکر نہ کرو، گھر ہم نے سنبھال لیا ہے اور بہت اچھے سے آپ کے گھر کو چلانا ہم نے سیکھ لیا ہے۔ نیک خاتون، سمجھدار خاتون، سلیقے مند خاتون اپنے شوہر کو جانتی ہیں کہ وہ ظاہر ہے باہر کی ذمہ داریاں ہیں، باہر روزی کمانے کے لیے مسلسل بھاگ دوڑ اور دن بھر کی ان کی محنت کے بعد جب ان کو یعنی گھر میں وقت گزارنے کا موقع آئے تو کیا کریں؟ بس اسی کے پیش نظر، اس آیت مبارکہ کے پیش نظر، لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ جو میرا شوہر ہے، جو مرد ہے، مسلسل بھاگ دوڑ اور دن بھر کی محنت کے بعد اگر وہ گھر آئے، گھر میں داخل ہو تو اس کو کیا ملے؟ چین و سکون ملے، اس کو چین و سکون کی گھڑیاں گھر میں میسر آئیں، اور اس کو ایسا سکون ملے کہ اس کی تھکن دور ہو جائے، جو بیچارہ تھک کر چور ہو گیا ہے وہ تھکن دور ہو جائے، اور پھر وہ از سر نو تازہ دم ہو جائے۔ اور جب اس کی ہم سفر اور اس کی شریک حیات اس سے ملے تو کیا ہو؟ اس کا چہرہ جو ہو تر و تازہ ہو، گلاب کی طرح شاداب، پھولوں کی طرح کھلا ہوا اور حشاش بشاش ہو۔ اس کے کان، شوہر کے کان جب اپنی بیوی کی آواز سنیں تو کیا ہو؟ کانوں کو اچھا لگے، کوے کی کائیں کائیں نہ ہو بلکہ کوئل کی کو ہو، تو اس کے کانوں کو بھی اچھا لگے، اس کو دل چاہے کہ اور بات کرے اور بولے، چپ نہ رہے۔ کبھی کبھی کے علاوہ کبھی تو ظاہر ہے تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے، انسان ہے، فرشتے تو نہیں ہیں، لیکن اکثر کیا ہو کہ اس کے کان گوش بر آواز ہوں، دل محبت سے سرشار ہو، بات کرے تو نرمی اور شیرینی سے، اس طرح ہم کلام ہو جس سے غم غلط ہو جائے، تھکن دور ہو جائے، ساری تھکن جاتی رہے،
تو معلوم ہوا کہ بیوی راحت و سکون کا وہ گہوارہ ہے جہاں اس کے شوہر کو سکون نصیب ہوتا ہے، اس کی ہمدردی اور محبت کی پاکیزہ چھاؤں میں اس کی خواہشات کو تسکین ملتی ہے، دل حرام کاری سے بچتا ہے، ایک ایک عضو جو ہے وہ ذلت اور حقارت کی گندگی سے نجات پاتا ہے، اور اس طرح پورا بدن تباہی اور ہلاکت کے گڑھے سے نکل آتا ہے۔ تو یہ ہے عورت کی پیدائش کا اصل مقصد۔ آپ اپنے مقصد کو سمجھیں، اپنے مقصد کو پہچانیں۔ خواتین نے اپنا مقصد سمجھنا پہچاننا چھوڑ دیا، وہ کچھ کا کچھ سمجھنے لگ گئیں، محبتوں کو مال سے دولت سے تولنے لگ گئیں۔ اسی لیے بہت سے گھروں میں آپ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، گھر جو ہے ایک جہنم بنا دیتی ہے، جہنم بن جاتا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دیں، اور ہمیں اپنے مقصد حیات پر نظر رکھنی چاہیے۔ اور بے شک قرآن و سنت کے علم کے بغیر یہ ممکن بھی نہیں ہے، اور جب تک کہ تقویٰ نہ ہو یہ ممکن بھی نہیں ہے۔